جو امتی عام ہے اس کی شفاعت ہوگی، اور جو امتی خاص ہے اس کو شفاعت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب عام امتی کون ہے؟ عام امتی وہ ہے امتی دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے امتی ہوتے ہیں۔ ایک تو امتی عام ہے اور ایک خاص ہے۔ جو امتی عام ہے اس کی شفاعت ہوگی، اور جو امتی خاص ہے اس کو شفاعت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب عام امتی کون ہے؟ عام امتی وہ ہے کہ جس کو پہلا علم ملا، شریعت کا علم ملا، زبانی عبادات والا علم ملا۔ ہر دور میں فقر با کرم کا محکمہ ہوتا ہے، 360 ولی ہوتے ہیں، غوث الزماں ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کامل شریعت سے بیعت ہے، عقیدہ صحیح ہے، نفس کی اصلاح میں لگ گیا ہے، تو بغیر ذکر قلب کے بھی وہ امتی بن جاتا ہے، لیکن اس کی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل ہوگا اور اس کو خاص درجہ نہیں ملے گا۔ ایک امتی ہے خاص، وہ جو خاص امتی ہے اس کے لیے کامل شریعت نہیں، کامل طریقت پکڑنا پڑتا ہے نا۔ وہ جو خاص امتی ہے اس کے لیے شرع صدر ہے۔ ایک تو عام امتی ہے، اس کے لیے شرع صدر ہے ہی نہیں، اس کو کتاب سے ہدایت ہے، اس کے لیے بخشش ہے ثابت، فرقوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے کون؟ کہ جس کے سر پر کسی کامل شریعت کا ہاتھ ہے، جو از زبان صلی علی مسلمان ہوا ہے، وہ امتی تصور کیا جائے گا۔ اگر وہ مرشد سے ہٹ گیا تو امت سے خارج، اور یہ جو خاص امتی ہے اگر اس کے اندر سے نور نکل گیا تو یہ امت سے خارج۔ وہ مرشد کی نسبت سے ہٹ گیا تو امت سے خارج، اور یہ جو خاص امتی ہے نور نکل گیا تو امت سے خارج ہو گئے۔ اب یہ دو طرح کے امتی ہو گئے نا۔ ایک امتی وہ ہو گئے جن کی بیعت ایسی ہستی کے ہاتھ پر ہے جن کا تعلق حضور سے جڑا ہوا ہے، وہ بھی امتیوں میں شمار ہو جاتے ہیں اور شفاعت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ سمجھ گئے باب؟ ہاں، تو انہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہی کی شفاعت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس کرنی کے پاس بھیجا تھا، میرے امتیوں کے لیے دعا کریں، کیونکہ زیادہ تعداد امت کی ایسے لوگوں پر مبنی ہوتی ہے کہ جن کی شرع صدر نہیں ہوتی۔ خاص جو امتی ہے وہ ایسے نہیں بنتا، اس کے لیے اللہ کی پرمیشن چاہیے نا۔ اب یہ جو عام امتی ہے، خاص امتی کے لیے اللہ کی پرمیشن چاہیے تاکہ نور کا سلسلہ جاری ہو، اور جو عام امتی ہے اس کے لیے بھی شفاعت کا اذن اللہ کی طرف سے چاہیے۔ تو یہ تعداد مقرر ہے کہ کس نبی نے کتنی شفاعت کرنی ہے، اور جتنی شفاعت جن کی کرنی ہے اتنے ہی لوگوں کو کسی کامل شریعت کے ہاتھ پر بیعت کرانا ہے، وہاں سے نصیبہ جو ہے لکھا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں آیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ ہے کوئی جو کسی کی شفاعت کر دے عندہ اپنی طرف سے بغیر اللہ کے اذن کے؟ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو جو مسلمان راسخ العقیدہ ہیں، ان کا عقیدہ درست ہے، کسی کامل شریعت کے ہاتھ پر بیعت ہیں، اور کامل شریعت وہ جس کا حضور سے تعلق جڑا ہوا ہے، تو وہ عام امتیوں میں ان کا شمار ہوگا۔ عام امتیوں میں ان کا شمار ہوگا، اور جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کو حضور پاک کی جگہ ان کے مرشد کی تصویر دکھائی جائے گی، تو وہ پہچان لے گا۔ سمجھ گئے؟ اور جو خاص امتی ہوں گے ان کو حضور کی تشبیہ دکھائی جائے گی، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا ہوگا حضور کو۔ اللہ تعالیٰ کسی کے نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ انہوں نے اپنے مرشد کو دیکھا ہے تو ان کی تصویر دکھاؤ نا، کیوں جی؟ اور پھر جو امام مہدی کے ماننے والے ہوں گے ان کے لیے 360 سوال قبر کے ہیں ہی نہیں، ان کے لیے ہے ہی نہیں۔
ان کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ ان کے لیے پھر سرکار گور شاہی نے کہا موت کا منظر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب قبر میں جائے منکر نکیر آئے ایسے ہی جواب نہیں دینا ان کو، ستانا۔ منکر نکیر کو ستایا تو صرف غوث پاک نے ہے، اس کے بعد امام مہدی کا ہر بندہ ستائے گا۔ ستانا ان کو، جب وہ تنگ پڑ جائیں تو جواب نہیں دینا، کفن ہٹا دینا دل پہ سے، دیکھ لے میں کون ہوں۔ پھر فرمایا سرکار گور شاہی نے ان کو جرت نہیں کہ تجھ سے کوئی سوال کرے، کہیں گے کہ اے خوش بخت آرام سے دلہن کی طرح سو جا، ہم تجھ سے کیا سوال کریں؟ تیرا شاہی میرا شاہی، گور شاہی گور شاہی۔ تو یہ دو قسم کے امتی ہو گئے۔ اب لوگ ہی کہتے ہیں کہ حضور پاک کو یوم محشر میں بھی امتیوں کی پرواہ ہوگی، نہیں، وہ تو حضور پاک نے زمین پر جب موجود تھے اسی وقت ان کا حساب کتاب صحیح کر دیا تھا، فخر باکرم کا محکمہ بنا دیا، ولیوں کے حوالے کر دیا، تم اتنے بندوں کو بیعت کر لینا، تو تیرے نصیبے میں اتنے آئیں گے، تیرے نصیبے میں اتنے آئیں گے، سب کچھ حساب کتاب کر کرا کے پھر حضور پاک گئے ہیں نا یہاں سے۔ یوم محشر میں کیوں پریشان ہوں گے؟ تو شفاعت بھی جن کی ہونی ہے نا وہ ہو چکی ہے۔ ہاں، شفاعت کن کی ہوئی ہے؟ جن کو فقر باکرم کے نصیبے میں رکھا ہے، وہ اسی لیے رکھا ہے کہ ان کی شفاعت ہو۔ جن کا کوئی ولی نہیں، اس کا ولی مرشد شیطان ہے نا، تو اب شیطان ہو گیا تو پھر تو شفاعت کی کیا ضرورت ہے تیری، تو جہنم میں جائے گا۔ اور یہ جو ولی ہیں بنے ہوئے ہیں اور ہیں نہیں ولی، فقر باکرم کو بیعت کی اجازت حضور پاک سے اور کامل کو بیعت کی اجازت اللہ کی طرف سے، نہ حضور پاک کی طرف سے بیعت کی اجازت نہ اللہ کی طرف سے، پھر تو بیعت کرتا ہے نا تو کفر کے نزدیک چلا جاتا ہے، 16 مخلوقوں کا قاتل ہے، تو ادنا ترین جہنم میں جائے گا۔ ابھی تو انہوں نے خلافتیں لے کے نا، کوئی نہیں اعلیٰ، کسی نے اعلیٰ حضرت سے، کسی نے پالا حضرت سے، کسی نے لالا حضرت سے، وہ خلافتیں لے کے جو ہے نا اب شیخ طریقت پیر طریقت بنے ہوئے ہیں، جن کو طریقت کا ایک لفظ نہیں آتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے بڑے مزے کر رکھے ہیں نا، بڑے حلوے مانڈے کھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پتہ چلے گا جب ان کو موت آئے گی۔ ان میں اور دجال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنے مولوی ذمہ دار ہیں نا امت کو ٹھکانے لگانے میں، یہی حال پیروں کا بھی ہے۔ یہ پیر بھی اتنے ہی بڑے شیطان ہیں، جن کو ولایت کا، جن کو ایمان نصیب نہیں ہے وہ ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کو ایمان نصیب نہیں اور ولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جسم پر چل رہے ہیں چیتڑے اور دعویٰ ولایت کی کرے بیٹھے۔ Bringing light, love, and peace in your life.